بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت مصر میں فرعون کی بادشاہت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے تقریباً 550 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام اسرائیل بھی ہے، جس کی وجہ سے ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو پھر وہ مصر میں آباد ہو گئے، اور اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ پھر وقت بدلتا گیا اور دھیرے دھیرے بنی اسرائیل فرعون کے غلام بن گئے۔ مصر کے بادشاہوں کو اس دور میں فرعون کہا جاتا تھا۔ ان کے نام الگ ہوتے تھے لیکن ان کا لقب فرعون ہی ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا جسے فرعون کہا جاتا ہے، وہ بہت ظالم تھا۔ اس نے پوری بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا۔ ایک بار اس کے دربار میں کسی کاہن یا جوتش نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تو ہلاک ہوگا، جسے سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل کے مردوں کو مار دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ لہٰذا ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ قرآن مجید کے 20ویں پارے میں سورہ قصص میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا، اور جب تجھے یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ فرعون کے کارندے آئیں گے اور تیرے بچے کو قتل کر دیں گے تو اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دینا، اور تو ڈرنا مت اور نہ غم کرنا، کیونکہ تیرے بچے کو ہم واپس تجھ سے ملا دیں گے، کیونکہ تیرے بیٹے کو ہم رسول بنانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں دودھ پلایا، اور جب انہیں لگا کہ فرعون کے کارندے آ رہے ہیں تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا، اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون کی بیوی نے اسے دیکھا اور اس کے پاس گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ہے تو اس نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کی پرورش میں کروں گی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، حالانکہ فرعون کو پتہ تھا یہ بچہ بنی اسرائیل کی بستی سے آیا ہے، پھر بھی اس نے اپنی بیوی کو اس کی پرورش کی اجازت دے دی، اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ چکے تھے۔ جس بچے کی وجہ سے فرعون نے ہزاروں بچوں کو مروایا، اللہ کے حکم سے وہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ وہ بچہ رو رہا ہے۔ دائیوں کو بلایا گیا لیکن اس بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا اور وہ لگاتار روتا رہا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کے اوپر ان تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ بچہ روئے جا رہا تھا اور فرعون کا پورا دربار اسے چپ نہیں کرا سکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جن کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا ہے، لیکن ان کا اس پورے قصے میں بہت اہم رول ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں بہا دیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم اسے دیکھو کہ یہ کہاں تک جاتا ہے۔ لہٰذا وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچ چکی تھی، اور انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاؤں؟ مجھے یقین ہے اگر یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا تو یہ چپ ہو جائے گا، اور وہ عورت اس بچے کا خیال رکھے گی۔ جس پر درباریوں نے کہا ہاں اسے بلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی، اور جیسے ہی انہوں نے بچے کو گود میں لیا وہ چپ ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کو لوٹا دیا تاکہ تیری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، اور تاکہ تیری ماں کا غم دور ہو جائے، اسے یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ وہ بچہ اس عورت کی گود میں چپ ہو گیا تو اس نے کہا تمہیں اب اس بچے کے پاس یہیں رہنا ہوگا اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، تمہارا کھانا پینا رہنا سہنا سب یہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سب سے بڑے دشمن کے محل میں پرورش پائی۔